الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آپ کو مزید بتانا چاہتا ہوں کہ جب یزید نے ولید کو خط لکھا کہ اے ولید، معاویہ مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، اچھی سیرت کا مالک تھا اور مجھے اپنی زندگی میں ولی عہد بنا گیا ہے، جب میرا خط پڑھو تو امام حسین علیہ السلام، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر سے ضرور بیعت لو اور ان کو کوئی ڈھیل نہ دو۔ تو ولید پریشان ہو گیا اور وہ خوف زدہ اور وحشت زدہ ہو گیا اور خط پر عمل کرنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ تو اس نے مروان سے مشورہ کیا اور کہا ان تینوں شخصوں سے بیعت میں کیا مصلحت ہے؟ مروان نے کہا مناسب یہ ہے کہ ان کو معاویہ کی موت کی خبر نہ دو، اور ان کو بلاؤ اور بیعت یزید کا کہو۔ اگر انہوں نے قبول کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہر تین کو قتل کر دے۔ اگر معاویہ کی موت سے وہ باخبر ہو گئے تو مخالفت کے طبل بجائیں گے اور عوام کو اپنی طرف بیعت کے لیے بلائیں گے اور کام بہت مشکل ہو جائے گا۔ البتہ عبداللہ بن عمر کو مستثنیٰ کر دو، کیونکہ وہ صلح پسند شخص ہے اور وہ تنگ نظر نہیں ہے۔ جب آپ اسے بلائیں گے وہ آ جائے گا اور اس سے بیعت لے لینا، لیکن باقی امام حسین علیہ السلام اور ان کو وہ آپ بلا کر بیعت لیں، ورنہ انہیں قتل کر دیں۔ تو لہٰذا عبداللہ بن عمر کو مستثنیٰ قرار دے دیا گیا کیونکہ وہ صلح پسند شخص ہے۔ انہوں نے کہا پس اب مصلحت یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کو چھوڑ دے اور امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر کو بلاؤ، ان سے بیعت لو، اور تم جانتے ہو کہ حسین کبھی بیعت نہ کریں گے اور کام جنگ تک پہنچے گا، اور خدا کی قسم اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو حسین علیہ السلام کو بلا کر اسے قتل کروا دیتا۔ ولید نے سر جھکایا اور 1 گھنٹہ تک وحشت زدہ ہو کر زمین کی طرف دیکھتا رہا، پھر سر بلند کیا اور کہا کاش مجھے ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا۔ مروان نے کہا اے امیر مدینہ مزید پریشان نہ ہوں آپ، اے امیر مدینہ آپ مزید پریشان نہ ہوں، بلکہ یزید کے حکم کا اجرا کرنے کی ہمت کریں۔ ابو تراب کی اولاد ہماری پرانی دشمن ہے، عثمان کو انہوں نے قتل کیا ہے، معاویہ سے جنگ کے درمیان انہوں نے ہمارا خون بہایا ہے۔ اگر ہم نے اس کام میں جلدی نہ کی اور حسین علیہ السلام کو معاویہ کے موت کا خبر چل گیا تو پھر ان پر ہاتھ نہ ڈال سکے گا، تیری عزت یزید کے نزدیک کم ہو جائے گی۔ ولید نے کہا ان باتوں کو چھوڑ دو اور اولاد فاطمہ کے حق میں اچھائی کے علاوہ کچھ نہ کہو، کیونکہ وہ فرزند پیغمبر ہیں۔ بہرصورت ولید نے عبداللہ بن عمر بن عثمان کے جوان کو امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر کو بلانے کے لیے بھیجا۔ اس نے مسجد میں امام حسین علیہ السلام کو پیغام پہنچایا، فرمایا تم جاؤ، ہم ولید کے پاس آ جائیں گے۔ ابن زبیر نے امام حسین علیہ السلام سے کہا ولید ہمیں کیوں بلانا چاہتا ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا معاویہ مر گیا ہے، ولید چاہتا ہے کہ معاویہ کی موت کی خبر پھیلنے سے پہلے ہم سے یزید کی بیعت لے لے۔ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ معاویہ کا ممبر سرنگوں ہو گیا ہے اور اس کے گھر کو آگ لگ گئی ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ مر گیا ہے۔ ابن زبیر نے کہا میرا گمان یہ بھی ہے، تو اب آپ کی کیا رائے ہے؟ امام نے فرمایا میں چند جوان ساتھ لے کر جاؤں گا، ان کو دروازے پر روک کر خود اندر ولید کے پاس چلا جاؤں گا۔ ابن زبیر نے عرض کیا میری جان قربان ہو، مجھے ڈر ہے کہ مبادا آپ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر اس نے ایسی کلام فرمائی کہ جس سے اسے تسکین حاصل ہوئی، ابھی باتیں کر رہے تھے کہ ولید کی طرف سے دوبارہ قاصد آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کوئی اور آئے یا نہ آئے میں آ جاؤں گا۔ ولید کا قاصد واپس آ گیا اور امام حسین علیہ السلام کا جواب بتایا۔
مروان نے کہا حسین علیہ السلام نے دھوکہ کیا ہے، وہ نہیں آئیں گے۔ ولید نے کہا اس طرح حسین علیہ السلام دھوکہ دینے والے نہیں ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے چند جوان اپنے ساتھ لیے اور انہیں فرمایا ولید نے مجھے طلب کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ مجھے ایسا کام کہے گا جو نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی میں اس کے مکر و فریب سے مطمئن نہیں ہوں۔ تم اسلحہ اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ تم دروازے پر رک جانا اور میں اندر جاؤں گا۔ اگر میری آواز بلند ہو تو تم پھر اندر آ جانا اور اسے قتل کر دینا۔ پھر امام حسین علیہ السلام ولید کے پاس گئے۔ جب اندر پہنچے تو مروان بھی بیٹھا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا صلہ رحم بہتر ہے قطع رحم سے۔ میں نے تمہیں ایک دوسرے کے موافق اور دوست دیکھا تو دل خوش ہوا ہے۔ خدا ہمیشہ تمہارے درمیان اصلاح فرمائے۔ انہوں نے امام علیہ السلام کے اس کلام کا جواب نہ دیا، بلکہ ولید نے معاویہ کی موت کی خبر دی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کلمہ استرجاع فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا۔ پھر ولید نے بیعت کے متعلق یزید کا خط پڑھ سنایا تو حضرت نے فرمایا تو مخفیانہ بیعت پر راضی ہو اور قانع نہ ہوگا، پس بہتر ہے کھلے عام بیعت کرو تاکہ تمام لوگوں کو پتہ چلے۔ لہٰذا صبح ہوگی جب مناسب ہوگا جو مناسب ہوگا وہ کریں گے۔ چونکہ ولید صلح پسند بندہ تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، کل تشریف لے آنا۔ مروان مردود نے کہا خدا کی قسم اگر حسین بغیر بیعت کے چلے گئے تو ان پر ہاتھ نہ ڈال سکے گا جب تک قتل عام نہ ہوگا۔ ابھی حسین علیہ السلام کو پابند کرو اور بیعت کراؤ، اگر بیعت کریں تو ٹھیک ہے ورنہ قتل کر دو۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے مروان سے فرمایا اے گندی آنکھوں والی عورت کے بیٹے، تو مجھے قتل کرے گا یا وہ؟ یہ جھوٹ ہے، تم میں سے کسی کی یہ جرت نہیں۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے ولید سے فرمایا ہم رسالت و نبوت کے اہل بیت اور ملائکہ کے نزول کا محل ہیں۔ مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور پھر اپنے جوانوں کے ساتھ واپس گھر آ گئے۔ مروان نے ولید سے کہا تو نے میرا کہنا نہیں مانا اور اس کو قتل نہیں کیا، اب ان پر تیرا ہاتھ ڈالنا مشکل ہو جائے گا۔ ولید نے کہا افسوس تم پر ہے، کسی اور کو ملامت کر، مجھے اس کام کی رہنمائی کرتا ہے جس میں میری دینی ہلاکت ہے۔ ہرگز مجھے پسند نہیں کہ ان کو قتل کروں، اور اگر بیعت کا انکار کریں تو بھی ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ خدا کی قسم وہ تو اطاعت خدا کا میزان ہے، اگر کوئی ان کے خون سے ہاتھ آلودہ کرے تو خدا کے نزدیک وہ مردود ہے۔ مروان چونکہ ان باتوں کا قائل نہ تھا لہٰذا اس نے ان پر یقین نہ کیا، لیکن مجبوراً مذاق اور تمسخر کے طور پر تائید کر دی۔ مؤلف تائید کر دی۔ ولید اور امام حسین علیہ السلام اور مروان کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کے بعد امام حسین علیہ السلام واپس آ گئے اور اپنے اہل بیت کو کہا کہ تیاری کرو، ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔